اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شریک صبر شہ مشرقین ہے زینب کی عین فاطمہ کی نور عین ہے زینب، دل محمد و حیدر کا چین ہے زینب، خدا کی راہ میں بالکل حسین ہے زینب، اور حسین مرد زہ انقلاب ہیں گویا، یہ عورتوں میں عمل کی کتاب ہیں گویا۔ شہزادی زینب کبریٰ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ، عالمہ غیر معلمہ، عقیلہ بنی ہاشم جناب زینب کبریٰ کا نام تاریخ میں اس وجہ سے بھی قابل فخر مانا جاتا ہے کہ آپ پر جتنے مصائب کربلا، کوفہ اور شام اور واپسی مدینے تک کے لیے گزرے ہیں، اس میں کسی عورت ذات ہونے کی حیثیت سے کسی اور خاتون نے اس طرح کے مصائب کو برداشت نہیں کیا۔ آپ نے طاغوتی اور یزیدی اور ابن زیاد کے سامنے اپنے سر کو نہ جھکایا، بلکہ زبردست مقابلہ کر کے حکومت بنی امیہ کی بنیادوں کو ہلا دیا، اور آپ کی ہر کوشش اور بلند حتمی قابل داد ہے، کیونکہ آپ امام کی بہن ہیں، امام کی بیٹی ہیں اور معصوم زادی ہیں، اور کسی بھی عورت نے تاریخ اسلام میں اتنا بڑا کردار ادا نہ کیا۔ آپ صادق ترین اور شاہد ترین خاتون ہیں۔ شاباش ہے آپ کی بلند اور حتمی قوت، طاقت اور آپ کی ہمت پر۔ شہزادی زینب کبریٰ نے حکومت کی طاقت اور دولت کے اقتدار کی قوت کو اپنی آنکھوں کے سامنے سرنگوں کیا۔ کوفے اور شام کے بازاروں میں تشہیر ہونا اور قیادت سے کم مصیبت کو نہ سمجھا جائے، بلکہ بھرے دربار میں داخلہ تو ظلم کی انتہا تھی، مگر اللہ کے دین کو پناہ دینے والے مظہر کردار کے اوصاف کی حامل ان عظیم مصیبتوں کے پہاڑ کو صبر و ضبط و شکر سے جھیل لیتے ہوئی ایسی تقریر کرتی ہیں، ایسا خطبہ دیتی ہیں، ایسا بیان کرتی ہیں کہ تاریخ انسانیت آج تک لرزہ براندام ہے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ مظالم شدید میں بھرے دربار میں تقریر کی قوت کا یہ عالم تھا کہ معلوم ہوتا تھا کہ لسان اللہ تقریر کر رہے ہیں۔ فصاحت اور بلاغت کا ایک آبشار تھا جو زور و شور سے ان درباریوں پر لفظ کی ایک ایک لفظ کے قطرے کی طرح دل پر گر رہا تھا، اور شام کی حکومت کے کارندوں سے آنکھ کے آنسو کو ٹپکنے پر مجبور کر دیا۔ تمام قارئین اور ناظرین اور خاص طور پر خطبہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ خطابت ایک عظیم مرتبہ اور ایک فن ہے، جس کے لیے کچھ اجزائے ترکیبی، کچھ کیفیت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ میں کچھ کی وضاحت کروں اور آپ پھر ان اجزائے ترکیبی میں زینب کبریٰ کے خطبوں کو ملاحظہ فرمائیں۔ پہلی جو کنڈیشن اور پہلی جو اجزائے ترکیبی اور ضرورت ہے اور کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ جو سخن گو ہو اسے بھوکا اور پیاسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ بھوکا اور پیاسا ہوگا تو گویا وہ اپنی تقریر کو برقرار نہ رکھ سکے گا۔ اب زینب کبریٰ کا مشاہدہ کیجئے، بی بی کب سے بھوکی ہیں، کب سے پیاسی ہیں، مگر اس عالم میں دربار یزید میں خطبہ دے رہی ہیں۔ دوسری کیفیت یہ ہے کہ تقریر کرنے والا ایسی جگہ پر تقریر کرے جہاں اس کے خلاف بولنے والا کوئی نہ ہو۔ یہاں تو یزید بدکار تھا جو اپنی طاقت اور جوم کے نشے میں بیٹھا زینب کبریٰ کو اسیر کر کے لایا تھا ان کے اہل حرم کے ساتھ، یعنی بی بی کی یہ اجزائے ترکیبی جو ہے، یہ کنڈیشن، یہ کیفیت بھی پوری نہیں ہوتی۔ وہ بار بار بی بی کے خلاف بول رہا تھا، مگر زینب کبریٰ کے تاریخی جملے نے اس کے منہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا۔ تیسری ضرورت یہ ہے کہ جو تقریر کرنے والا ہے اس کو چاہیے کہ وہ بہت اطمینان اور سکون کے ساتھ باتیں کرے۔ اگر اس میں اطمینان اور سکون نہ ہوگا تو اس کی تقریر کامیاب نہیں ہو سکتی۔ زینب کبریٰ کے دل کو کتنا سکون تھا یہ آپ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ تشت طلا میں بھائی کا سر تھا، جہاں بی بی زینب اپنے ماں جائے کی جدائی کو ایک پل کے لیے بھی برداشت نہ کر سکتی تھی۔ اطمینان تو خواب ہو گیا تھا۔ جناب سالار اہل حرم حضرت عباس کے بعد تو زینب کبریٰ قافلہ سالارہ نے حسین بنی، تو اس حالات میں بی بی کو اطمینان کہاں تھا، مگر اس کے باوجود بھی آبشار کے وہ جملے، وہ لہجے، وہ لفظ آج تک تاریخ
انسانیت میں موجود ہیں۔ چوتھی بات کہ جب تقریر کرنے والا تقریر کرے تو بہت ضروری ہے کہ اسے کوئی خوف اور ہراس نہ ہو اور کسی طرح کے روب کا اس پر اثر نہ ہو۔ زینب کبریٰ کو دیکھیں، بی بی کے اوپر کس قدر خوف اور ہراس تھا۔ بی بی پریشان تھی کہ ایک رسن میں 12 گلے بندھے ہیں، کہیں سکینہ کا دم نہ گھٹ جائے، کہیں لیلا علی اکبر کی جدائی کو برداشت نہ کر سکیں، کہیں فروہ دم نہ توڑ دیں، کہیں ام کلثوم کو غش نہ آ جائے، کہیں بھرے دربار میں عابد بیمار پر کوئی اس طرح کے حملے نہ ہوں کہ بھائی کی امانت تلف ہو جائے۔ اور آخری بات کہ تقریر کرنے والے کو بہت ضروری ہے کہ وہ بآسانی اپنے کلام کو بیان کر سکے، اسے سست اور سخت کہنے والا کوئی نہ ہو۔ یہاں تو شام کے بازار میں، راہ شام و کوفہ میں زینب کبریٰ پر کتنے پتھر برسائے گئے، کتنی گرم گرم ریت پھینکی گئی، کس طرح سے اذیت دی گئی۔ کوئی صدقہ دے رہا تھا، کوئی خیرات دیکھ رہا تھا، کوئی سکینہ کو کنیزی میں مانگے لے رہا تھا۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ 5 اجزاء کا ہونا ضروری ہے، تبھی ایک خطیب ایسی تقریر کو بلند کرتا ہے جو رہتی دنیا تک قائم رہتی ہے۔ لیکن ظلم کے خلاف حق کی پہلی آواز تھی جو 61 ہجری میں گونجی اور تعصب قیامت تک لوگوں کو سنائی دیتی رہے گی، جس نے ایک انقلاب لا دیا، حکومت کے تختے کو الٹ کر رکھ دیا۔ بی بی کے عالمانہ حقائق سے بھرپور خطبات جو انسانیت کی سربلندی کے لیے ظلم کے خلاف دیے گئے تھے، جس نے واقعات کربلا کو، ظلم و ستم کی داستان کو ملک کے گوشے گوشے میں نشر کر دیا اور ہر طرف انسانیت بیدار ہونے لگی۔ ظلم کے خلاف جتنی آوازیں تھیں وہ سب اٹھنے لگیں۔ حریت اور آزادی کے لیے مسلسل جد و جہد کرنے والی شیر دل خاتون زینب کبریٰ حق کی پاسبان بنی اور 1400 سال قبل جو عزا کی، جو مجلس سرکار سید الشہداء کی، جو تحریک کربلا کی ذمہ داری آپ نے اپنے کاندھوں پر رکھی اور اس کو ادا کیا، رہتی دنیا تک زینب کبریٰ کا یہ عظیم کارنامہ انشاءاللہ یاد کیا جائے گا اور ہم سب اس تحریک میں شامل ہوتے رہیں گے۔ سرکار مظلوم سید الشہداء کی فرش عزا بچھاتے رہیں گے۔ سلام ہو کربلا کی اس عظیم بی بی پر، چشم دنیا نے کہیں دیکھی نہیں ایسی بہن، ڈھونڈنے والے بتا سکتے نہیں ایسی بہن، شہ کی ماں فاطمہ اور فاطمہ جیسی بہن، منفرد بھائی تھا جیسا منتخب ویسی بہن، بھائی نے گردن کٹا کے حق کو زندہ کر دیا اور بہن نے ظلم کے شعلوں کو ٹھنڈا کر دیا۔ لعنت اللہ علی الظالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔